بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. چند قواعد مصر، قطر، قرطاس، مرصاد، فرقہ، ان حروف کے بارے میں بتا چکا ہوں. من ارتضى یہ نیا لفظ آ رہا ہے. یہاں بھی ہم را کو باریک پڑھ رہے ہیں. من ارتضى، وہ جو قاعدہ ہم نے بیان کیا ہے حرکت اصلی و عارضی کا، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ دونوں حروف ایک کلمے میں ہوں، یعنی را اور وہ حرکت جس کلمے پر وہ حرکت آئی ہے وہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں. یہاں ایک کلمے میں نہیں ہے. من یہ علیحدہ کلمہ ہے، ارتضا یہ علیحدہ کلمہ ہے. تو جب ہم نے دونوں کو ملایا، من یہ جو نون ہے یہ ساکن تھا، اس پر حرکت کیوں آیا؟ قانون ہے صرفی نحوی قانون ہے، الساکن اذا حرک بالکسر. ساکن کو جب حرکت دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، اس لیے نون کو کسرہ دیا گیا. یہ حرکت بھی عارضی ہے، لیکن چونکہ یہ حرکت اور را ایک کلمے میں نہیں ہے، لہذا اس کسرے کی وجہ سے را کو باریک پڑا جائے گا. من ارتضى، ارحم، 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 ار ارتبتم، ارتبتم، یہ بھی کسرہ اصلی ہے، اور چونکہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے لہذا اس میں کسرہ عرضی ہے، امر نہیں ہے. ارتبتم، انذر، خیر، خیر، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں باریک پڑھ رہا ہوں، اور ہونا یہ چاہیے کہ را یہ باریک نہ ہو، موٹا، کیونکہ را سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے پر حرکت ہے. تو قانون یہی ہے، را سے پہلے جب ساکن آ جائے اس سے پہلے حرف کو دیکھا جاتا ہے. اگر اس پر فتحہ یا ضمہ، زبر یا پیش ہو تو را کو پھر باریک نہیں موٹا پڑھیں گے، لیکن یہاں قانون کے خلاف را کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ تو ایک اور قاعدہ ہے. یہ قاعدے انشاءاللہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ بھئی یہ سارے قاعدے ہم کس طرح یاد کریں. پہلے تو انشاءاللہ یاد کر سکتے ہیں، نہیں یاد کیا بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کتابوں میں پوری تفصیل سے یہ سارے قاعدے آئیں گے، پھر وہاں پریشانی بھی نہیں رہے گی. ابھی میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ جب آپ کا ناظرہ شروع کیا جائے گا تو وہاں آپ کو یہ قاعدے یاد ہوں گے، اور پھر ناظرے میں ہمارے لیے مشکلات نہیں رہیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ را حالت وقف میں، را حالت وقف میں جب اس سے پہلے یا ساکن آ جائے، را حالت وقف میں ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کو پھر باریک پڑھا جائے گا. خیر، فاصبر، صبرا صبرا، یسیر یسیر، را حالت وقف میں ہے، اس سے پہلے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے. غلبا غلبا غلبا، فصل فصل فصل، قدحا قدحا قدحا،
قوضا قوضا قوضا، اس کو اسی طرح چلاؤ صفات کا لحاظ کرتے ہوئے. یہاں انشاءاللہ کوئی ایسی بات پھر نہیں ہے. انعمت من امن من خلاف الہم انشر انقضا دمدمہ، یہ سارے حروف پر یہ استاد آپ سے خود پوچھے گا. آگے ایسی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے انشاءاللہ. ترحق سے آگے پھر بھی مشکل نہیں ہے. یبدئ دنیا، اچھا یہ دنیا قنوان صنوان بنیان، ان چاروں کلمات میں غنہ نہیں ہے بلکہ اظہار مطلق ہے، یعنی اس میں اظہار کیا جائے گا. دنیا، یہ قانون کے مطابق نون کو، یعنی یہاں یرملون کا قانون ہے، علم الصرف کا طریقہ کار ہے کہ نون کے بعد جب یا آ جائیں تو یہاں اقلاب بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. نون کو یا کیا جائے گا یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا، لیکن یہاں نہ اقلاب نہ ادغام، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا، اس کے لیے قانون کیا ہے؟ یرملون کا قانون ہے. پہلے بھی ہو سکتا ہے میں نے اشارہ کیا ہو. یرملون کا قانون یا را میم لام واو نون، یہ حروف ہے. یرملون یعنی ان حروف کے بعد، ان حروف سے پہلے یا را میم لام واو نون، اس سے پہلے جب نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں اقلاب اور ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ یہ کیا جاتا ہے. اصل میں یہاں مختصر یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل کے لیے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا. یہ علم الصرف کا قانون ہے، علم الصرف میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. وہاں پھر یہ باتیں سامنے ہوں گی کہ قانون کیا ہے اور یہ لفظ کس طرح بنا. علم الصرف ایک ایک لفظ کو، جیسے ابھی دنیا ہے، یہ لفظ کی پوری تحقیق مصدر سے، جہاں سے یہ لفظ نکلی ہے وہاں سے لے کر ابھی جو یہ بنی ہے یہاں تک یہ سارا کچھ بتایا گیا کہ یہ کدھر سے شروع ہوا، کیسا بنا، کیا بنا، کیسا پڑھا جاتا ہے، اس کی ماضی کیسے، مضارع، امر، حال وغیرہ یہ کس طرح بنتے ہیں. یہ سارے قوانین علم الصرف بتاتی ہے. یہاں یہ میں بتاؤں کہ دنیا میں یرملون کا قانون چلتا ہے، قنوان میں بھی، صنوان میں اور بنیان، ان سب میں وہ قانون چل سکتے ہیں، لیکن کسی میں بھی نہیں چلا. ایک بات. دوسری بات کہ یہاں اخفا، یہاں اخفا، یہاں اخفا، اخفا کے لیے قانون یہی تھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جب وہ حروف حلقی نہ ہو تو پھر وہاں اخفا کرنا واجب ہے. یہاں اخفا نہیں کیا جاتا. یہ کیوں؟ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے، پورے قرآن کریم کے اندر یہ چار حروف ہے، دنیا قنوان صنوان بنیان. یہ سماعی ہے. صحابہ کے زمانے سے یہ حروف جس طرح سنے گئے ہیں ہم اسی کے پابند ہیں. شریعت یا سماع کے مقابلے میں کوئی بھی قاعدہ، وہ خواہ عربی ہو، خواہ نحوی ہو، خواہ صرفی ہو، جو بھی قاعدہ ہو، وہ سماعی حکم کے مقابل میں آ جائیں تو وہ قاعدہ چھوڑا جاتا ہے اور سماع پر عمل کیا جاتا ہے. لہذا یہ سماعی، اس کا سماع اسی طرح ہوا، یہ اسی طرح سنے گئے ہیں، اس کو بغیر غنے کے پڑھیں گے. دنیا قنوان صنوان بنیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.